بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ عزیزو، آپ کی خدمت میں دونوں اتوار کو اس عظیم مہینے کے سلسلے میں وہ مخصوص اعمال بیان کیے جو انسان بظاہر بہت ہی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ کچھ اعمال وہ تھے جو پورے ماہ رجب کے تھے اور کچھ مخصوص تاریخوں کے تھے، لیکن آج کچھ گفتگو اس سے ہٹ کے کرنا ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو آپ کو اجر رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ میں اہل بیت کی مودت کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں، ہر چیز میں درجہ پایا جاتا ہے۔ نیکیوں کے بھی درجات ہیں، اعمال کے بھی درجات ہیں، اور کبھی کبھی کچھ مقام ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے بہت زیادہ فضیلتیں عنایت کی۔ مقام دعا میں دیکھیں گے تو حتیم اور روضہ سید الشہداء کو جو فضیلت و فوقیت حاصل ہے، اس کے بعد دوسرے مخصوص مقامات آتے ہیں۔ زمینوں میں جو چیزیں زمین کربلا کو اور خانہ کعبہ کو حاصل ہے، وہ اور زمینوں کو حاصل نہیں۔ اسی طریقے سے چاہے صدقہ ہو، چاہے قرض ہو، چاہے خیرات ہو، جو رجب، شعبان اور رمضان میں فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن کچھ محبتوں پر قربان ہو جاتی ہیں۔ مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بہت ہی مشقت سے، محنت سے کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن پھر اسے آسانی سے خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اولاد بیمار ہوئی، خرچ کر دیا، والدین کے اوپر کوئی تکلیف آئی، خرچ کر دیا، اپنے اوپر ضرورت آئی، ختم کر لیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد پہ تو مال جو ہے اولاد پہ بھی قربان ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی قربان ہوتا ہے، اور دوسرے امور میں بھی قربان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب اولاد پہ حرف آنے لگتا ہے تو انسان اپنی کوشش بھر اپنے بھی اعضاء کو اس کے سپرد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری اولاد بچ جائے، اگر کچھ مجھے ڈونیٹ کرنا ہے تو کر دوں گا۔ ایسی مائیں، ایسے باپ بھی سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کڈنی گردے جو ہے اپنی اولاد کو دے دیا، قربان کر دیا کہ ہماری تو 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، لیکن ہمارا بچہ جو ہے پروان چڑھ جائے، ابھی اس کے جینے کا سن ہے۔ لیکن ایک ذات ہے، ذات اہل بیت، کہ جس پر سب کچھ قربان کر دیا جائے، جس محبت پر، اسے مودت کہتے ہیں۔ جہاں اولاد بھی قربان ہو جائے، مال بھی قربان ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، انسان واقعی کبھی صدقہ نکالتا ہے، کبھی خمس نکالتا ہے، کبھی زکوٰۃ نکالتا ہے، کبھی صلہ رحمی کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی نفس حاوی ہوتا جاتا ہے۔
ہمارے اوپر فرض کیجئے خمس واجب ہے، ہم نے حساب کیا نکالا، لیکن کچھ اپنی ضرورت آ گئی تو پہلے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، مستحق آیا، ہم نے کہا چھوڑو بھی سال کے بہت سے دن باقی ہیں، کسی دن بھی نکال دیں گے۔ تو انسان جو ہے کبھی کبھی اس پہ غلبہ، ایسا نہیں کہ اس میں اکثریت اور سب کے سب ایسے ہی، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی افراد نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے صدقہ نکالا، خمس نکالا اور اس کا مستحق آ گیا، ابھی آج ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ڈائری میں تو ہے کہ 10,000 دینا ہے، سہم امام 10,000 دینا ہے، سہم سادات یا صدقے کی رقم دینا ہے 2,000، ڈائری میں موجود ہے دینا، لیکن جیب میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں مستحق آ گیا اس کا۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار آ گیا، پتہ چلا کہ فلاں کے گھر پہ کھانے کا نہیں ہے، اب اپنی جیب میں نہیں ہے لیکن ڈائری میں ہے، دینا ہے۔ ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دوسری جگہ سے قرض لے کے دیا، واہ آپ نے ہمت کا کام کیا، آپ کے پاس ہے نہیں، جیب میں نہیں۔ کہا آپ دیکھیں کہیں سے مال ادھار لے آتے ہیں تو جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو وہ لینے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ تو اسے نہیں ہوتا ہے تو دوسرے دوست یار سے لے کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کہا دیتے ہیں۔ کہا جب ہم نے خمس و زکوٰۃ نکالا اور اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، وقفہ دے دیا، ٹائم دے دیا، اب اگر اس دوران مستحق آ گیا تو اب چاہے ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، جیسے اس کا مال لے کے آئے تھے تو آج ادھار لے کے دے رہے ہیں، ویسے اسے بھی دینا چاہیے اور دیتے ہوئے دیکھے۔ تو جتنا زیادہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے پروردگار اتنا ہی نوازتا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اسی مودت کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کا دوست، بچپن میں آپ پڑھ رہے تھے، بہت اچھی دوستی تھی، ساتھ میں کھاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیسن کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مدتوں کے بعد کسی پارٹی میں، شادی میں اس کے پوتے سے ملاقات ہو گئی، اس نے آپ کا بھی نام سن رکھا تھا گھر میں، بہرحال تقاضائے محبت ہے کہ گھر کے اندر بھی اچھے دوستوں کا ذکر ہوتا رہتا۔ اس نے کہا آپ فلاں کو جانتے ہیں؟ فلاں بستی کے، ارے چونک گئے، ارے وہ تو میرے بڑے اچھے دوست تھے، سب تھے، یہ تھے یہ۔ اس نے کہا میں ان کا پوتا ہوں۔ تقاضائے محبت یہ تھا کہ فوراً آپ نے آغوش میں اٹھا لیا، جیب سے چاکلیٹ دی، کہنے اما وہ تو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، ویسے تھے۔ تو عزیزان گرامی، محبت جو ہے اگر اصل سے ہوتی ہے، بنیاد سے ہوتی ہے، جڑ سے ہوتی ہے، تو اس کی شاخوں سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو خود غرض افراد ہوتے ہیں وہ پھل سے محبت کرتے ہیں، تنوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معیار خود غرضوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور جو حقیقت میں محبت کرتے ہیں اگر تنے سے کرتے ہیں تو شاخوں سے بھی کرتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں پتیاں کملا گئی ہیں تو اسے پانی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس شخص نے ہمارے اہل بیت میں سے ایک کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ وعدہ اکبر مہدی کا نہیں ہے، رسول اللہ کا، میں دوں گا۔ اگر آپ نے ان کی ذریت کے ساتھ کچھ کیا ہے تو جس کے ساتھ کیا اس سے کیوں امید رکھتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آئے؟ رسول اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، اس نے تو وعدہ نہیں کیا۔ جب رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ان کی ذات پر اعتماد کریں اور ان کی خاطر کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، چاہے وہ دنیا میں گنہگار کیوں نہ رہے ہوں۔
کوئی معصوم تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو چاہے کیوں نہ وہ گنہگار ہوں، لیکن میں ان 4 افراد کی شفاعت کروں گا۔ کون؟ وہ شخص جس نے میری ذریت کی نصرت کی، اولاد علی کی، اولاد فاطمہ کی نصرت کی۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے میری ذریت کی تنگ دستی میں اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ وہ مفلس تھا، کمزور تھا، ناچار تھا، آپ نے یہ سوچ کے آل رسول ہے، آل فاطمہ سے ہے، بنی ہاشم ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ گنہگار کیوں نہ ہوں، رسول نے وعدہ کیا ہے، میرا وعدہ نہیں، میں ان کے جملے کو بیان کر رہا ہوں۔ میرا ہوتا تو شاید آج وعدہ کرتا، کل وفا نہ کرتا، لیکن وہ پیغمبر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق وہ وعدہ کر رہا۔ تیسرے، وہ شخص جس نے اپنی زبان اور دل سے میری ذریت کی نصرت کی۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں زبان، ارے حضور کیا کہنا آپ کا، اور آپ کی یہ، اور آپ کی وہ، جہاں ذرا سا پیچھے نکلتے ہیں چالو ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے تو کوئی کالم نہیں۔ جس نے زبان اور دل دونوں سے آپ کی ذریت کی مدد کی، نصرت کی۔ کوئی آل رسول کی برائی کر رہا ہے، آپ بیٹھے گٹرگوں وہاں پہ سن رہے ہیں، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر آپ کی زبان میں قوت و طاقت نہیں دیا ہے کہ آپ اسے روک سکیں تو چلے جائیں۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے کسی مرد مومن کی، آپ اسے منع نہیں کر سکتے ہیں تو چلے جائیں، بھئی جاتا ہوں، بعد میں ملتا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے میری ذریت کی حاجت روائی کی کوشش کی، اولاد علی و فاطمہ کی، بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا اگر میں زبان ہلا دیتا ہوں، یہ پردیسی ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بے کس ہے، اسے کوئی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں، لیکن اگر میں کہہ دوں، میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں تو شاید یہ مشکل سے نجات پا جائے۔ ایسے 4 افراد کی رسول اللہ نے ضمانت لی ہے کہ میں مدد کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا، آواز دے گا، اے گروہ خلائق خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ مرسل اعظم ختمی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں۔ 2 صدا، ایک جب شہزادی آئیں گی، غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم حتی تجوزوا فاطمہ بنت محمد، اے اہل مشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد آ رہے۔ اور خود جب مرسل اعظم آئیں گے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام۔ پھر مرسل اعظم کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب سب لوگ خاموش ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کے فرمائیں گے، اے گروہ خلائق، ایھا الناس، اگر تم لوگوں میں سے کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو، کوئی بخشش کیا ہو، کوئی نیک سلوک میرے ساتھ کیا ہو تو کھڑا ہو جائے، میں اس کا بدلہ دے دوں۔ تو ہر طرف سے آواز آئے گی، اے مرسل اعظم، ہم لوگ کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر کون سی بخشش، کون سا احسان ہم کرنے والے ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ پر کریں جس کا آپ بدلہ دیں۔ تمام مخلوق پر اللہ اور اس کے رسول ہی کا احسان ہے۔ تو پیغمبر پھر کہیں گے، اچھا کیا کوئی ایسا ہے جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ، میری ذریت کے ساتھ، نسل فاطمہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی نے
آل رسول کو کھانا کھلایا ہے، لباس پہنایا ہے، مکان بنایا ہے، اس کی نصرت کی ہے، اس کا علاج کرایا ہے، کسی بھی زاویے سے آل فاطمہ کی مدد کی ہے تو کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، جنہوں نے ایسا کیا ہوگا آل رسول کے ساتھ، سادات کے ساتھ، وہ میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، حکم الہی ہوگا، ندا آئے گی، اے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے جان کائنات، اے مرسل اعظم، میں نے ان لوگوں کے احسان کے بدلے کا اختیار آپ کو دیا۔ جو ان لوگوں نے آپ کی ذریت کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے بدلے کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ آپ جیسا چاہیں آج انہیں بدلہ دے دیں۔ تم میں تو پیغمبر اسلام اس وقت جو ہے کہیں گے کہ تم ان لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کن کو؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، جنہوں نے بھی اچھا سلوک کیا ہے، ان کے ہاتھوں کو پکڑو لے جاؤ۔ یہ بھی میدان محشر میں شفاعت کریں گے۔ آج جس ہاتھوں کو ہم سوالی دیکھ رہے ہیں میدان محشر میں، یہی ہاتھ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کے جنت تک لے کے جائیں گے۔ دو جملے اور سن لیں۔ جو شخص برادر مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرے، کسی بھی مرد مومن کی، یہ تھا آل رسول سادات کے ساتھ، کوئی بھی کوشش کرے، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کسی محتاج کو لباس پہنایا، روزگار کے معاملات میں کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، روزگار کے معاملات میں اس کی مدد کی، خدا 1000 فرشتے کو معین کرتا ہے جو اس سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، قیامت تک ان کی مغفرت کرتے رہیں گے۔ جو بھی کسی مومن کا سہارا بن جائے گا، مومن کے پیروں کو کھینچنا، اسے اذیت دینا، تکلیف دینا، اللہ اور رسول کے دل کو ٹھیس پہنچانا، اگر اس کو سہارا دے دیا ہے، اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کر دیا ہے، یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ کسی صورت سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو یاد رکھیے پروردگار عالم 1000 فرشتے کو پیدا کرے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے گناہوں کی طرف سے استغفار کرتا رہے۔ عزیزو، ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں سے غافل ہیں، نہیں غافل ہیں، لیکن یہی حکم ہے کہ بار بار مومنین کی یاد دہانی کراتے رہیے، تاکہ جن دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں، جن کی مٹھیاں بند ہو گئی ہیں، اللہ انہیں کھول دے، تاکہ انہیں پروردگار آخرت میں کچھ اجر و ثواب دے سکے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو ہر سال حج و زیارت کی سعادت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع۔